سورہ ہود کی 203 تلاوت کی 11 پارے کا بقیہ حصہ اور 12ویں کا 3 پاؤں. سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سے مذکور ہے، اس لیے اسی طرح سے اس کا نام سورہ یونس ہے. اور سورہ یونس کے اندر جو سب سے بڑا پیغام اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ فرمایا کہ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا اعلان ہو چکا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، اعلان ہو جائے عذاب کا، پھر اس کے بعد کسی قوم کا ایمان معتبر نہیں ہوا کرتا. صرف یہ استثناء حاصل ہے یونس علیہ السلام کی قوم کو، انہیں عذاب کی اطلاع دے دی گئی. اس کے بعد ان لوگوں نے استغفار کیا، اللہ کے حضور گڑگڑائے، روئے، چیخے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول منظور کر لی توبہ، اور ان کے اوپر آیا ہوا عذاب کو ٹال دیا. تو پیغام یہ دیا کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے لگتے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی اور معصیت کو ترک کر دو اور استغفار کی طرف لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہارے اوپر اس سختی والے جو حالات ہیں ان حالات کو دور کر دیں گے. اس وقت ہم اہل پاکستان کے اوپر بھی حالات بڑے سخت آئے ہوئے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس سورہ یونس کے ذریعے سے پیغام سب کو ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگے اور توبہ کریں. ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو وہ اپنا محاسبہ کر کے توبہ کرے. ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی قرآن کریم، وشفاء لما فی الصدور، دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس دلوں کی بیماریوں کی شفا آ چکی. قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے. فرمایا اس قرآن کریم کی یہ صفات ہیں. قرآن کریم کے ساتھ رشتے کو پکا کر لو، رشتہ اپنا جوڑ لو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ارشاد فرمایا کہ تم دنیا جہان کی نعمتیں جمع کر لو، لیکن یہ جو اللہ کی رحمت قرآن سے تم لوگوں کو نوازا گیا ہے، یہ قرآن اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس قرآن کے اوپر تم خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پاس یہ اللہ کا کلام ہے. اس وقت روح زمین پر کسی کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ماں سوائے مسلمانوں کے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام وہ موجود ہے. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اہل اسلام کو معلوم ہے اس کتاب اللہ کے ذریعے سے. اس کے علاوہ کسی کتاب کسی قوم کے پاس اللہ کا جو ہے وہ ایسا قرآن کے علاوہ کوئی پیغام موجود نہیں ہے جو واقعہ اللہ کا ہو. تو لہٰذا فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم نے مال و اسباب جمع کیے ہیں یہ قرآن ان سے کہیں بہتر ہے. جی ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب سر پر آ جائے تو پھر اس وقت تم جو ہے کہو کہ اب ہم جو ہے بات کو مانتے ہیں. فرمایا نہیں ہے، اس وقت یہ معاملہ نہیں ہوگا. فرعون کی اس بات کو یاد رکھو جب اس پر عذاب آ گیا، پانی کے اندر غرق ہونے لگے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اب کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہی معبود ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. تاکہ وضاحت ہو جائے الہ جو میں ہونے کا دعویٰ کرتا تھا میں کوئی الہ الوہ نہیں تھا، الہ صرف وہی ہے جس الہ کو بنی اسرائیل مانتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے فرمایا اب ایمان وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی میں تھا، وكنت من المفسدین، اور تو فسادیوں میں سے تھا. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے حقیقت آشکار ہو تمہارے اوپر، لیکن اس وقت جب حقیقت آشکار ہو جائے گی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تب تم
اس وقت توبہ کی طرف مائل ہوگی، لیکن اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ فرعون کا انجام اپنے ساتھ رکھو۔ اور فرمایا کہ اس بات اللہ اکبر، اس بات کو بھی یاد رکھو، سورہ ہود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، مزاج میں اتنے قوی، اتنا درست مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عمر مبارک 60 سال سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن داڑھی مبارک کے اندر کوئی 20 سے زیادہ بال سفید نہیں۔ صحابہ کرام کو اس بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، پیار بہت کرتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں یہ بات نظر آیا، اس پر بھی تھوڑا سے پریشان ہے۔ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ ہود اور اس ایسی دوسری صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے، تو اپنی امت کے بارے میں فکر کر کے میں بڑھاپے کی طرف یہ بال سفید ہوئی، اس فکر کی وجہ سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اپنا جو تمہارا اپنا ایمان ہے، یہی ایمان جو ہے وہ تمہارے کام آئے گا۔ اگر تمہارے پاس یہ ایمان نہیں ہے، ایمان والی کنجی نہیں ہے نا تمہارے پاس، تو بس پھر سمجھ جاؤ کہ سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اپنا ایمان، یہ نہ ہو کہ کسی کا باپ جو ہے وہ بڑا اعلیٰ مومن ہے، بیٹا کوئی خیر چلنا کوئی ابا جی کے بڑے مومن نہیں، تو ایسا نہیں، ابا جی کا ایمان اپنا، بیٹے کا ایمان اپنا ہے۔ تو فرمایا اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو، نوح علیہ السلام سے ایک بڑے پیغمبر کوئی بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستثنا کر کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نبی ہے نا، ان کے علاوہ کی بات ہے، تمام انبیاء میں جو ہے نا یہ آدم علیہ السلام کے بعد سب کو جو ہے انہیں جو ہے نا وہ کیا کہا جاتا ہے، ثانی، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لایا، تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح آپ کشتی بنائیں یہاں پر، اور پھر جو آپ کے گھر والے ہیں انہیں اور جو مومن ہیں انہیں سوار کر لیں گے۔ جب کشتی جو ہے نا وہ بنا چکے، اب کشتی جو ہے نا وہ طوفان آ گیا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، ایک طرف تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ، کہنے لگا کہ صحابی جبل میں اس پار پر چڑھ جاؤں گا، یعصمونی من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اس وقت پر اللہ کا رحم ہوگا وہی بچ سکتا ہے بیٹے، اور کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج، درمیان میں آئی، اب یہ بات ہو رہی تھی، ایک بڑی سی موج آئی، تو پھر فکان المغرقین، غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام رو پڑے، مولا آپ نے تو وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، تو یہ بیٹا تو میری اہل میں سے ہے مولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ مومن نہیں تھا، یہ مومن نہیں تھا۔ اب اگر آپ نے سوال کیا اپنے بیٹے کے بارے میں تو پھر ان تکون من الجاہلین، اب جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی آپ کو شمار میں جو علامت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کو جب میں نے منع کر کے سوال نہیں کرنا تھا تو میں سمجھا رہا ہوں، جب یہ میرا خطاب میرے اتنے جلیل القدر نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تم پھر میرے کس مقام پر کھڑے ہوئے اپنی بات کو سوچ۔ ارشاد فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحیہا الیک، تو غیب کی خبریں آپ کو پتہ چل کیسے لگتی ہیں، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں، اور جس کی طرف وہی کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، میرے نبی تو آپ میرے نبی ہیں۔ ما کنت تعلمها انت، آپ بھی اس واقعے کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے تو وہی ہوئی، آپ کو بھی پتہ لگا اور آپ نے اپنی قوم کو قرآن پڑھ کے سنا دیا، بھی پتہ لگ گیا، تو لہٰذا آپ کو ہم نے وہی کے ذریعے بتایا ہے نا، تو وہی آپ پر ہم نے بھیجی ہے، اس لیے آپ میرے کیا ہیں، نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا محسن بعده، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم